شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کر دے۔ وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے، اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک ناپتلا انداز عطا کیا ہے، اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر بھی کوئی بس نہیں چلتا، اور نہ کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے، نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں، بس ایک من گھڑت چیز ہے جو اس شخص نے گھڑ لی ہے، اور اس کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار بنے ہیں۔ اس طرح یہ بات کہہ کر یہ لوگ بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لکھوا لی ہیں، اور صبح و شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ یہ کلام تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو ہر بھید کو پوری طرح جانتا ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا؟ یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھایا کرتا؟ اور یہ ظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اور کچھ نہیں، بس ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہے۔ اے پیغمبر، دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، چنانچہ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے۔ قرآن کے خوبصورت اور ایمان افروز اردو اور ہندی ترجمہ و تفسیر کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بیوٹیفل قرآن کے بھی کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔